اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کھڑا رہا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل، یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا۔ حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں، اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا، فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی ہے۔ تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس۔ وہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے بس۔ کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا، کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا۔ اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ، عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا ہے، تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ سے چیلنج، رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے، ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی، دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے۔ کتنوں کو بہکاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہے تیرے کچھ بندے۔ وہ کون ہے؟
इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, ये वो बंदे, हाँ मौला तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन है? वो बंदों की जमात को मुखलिसीन की जमात कहा जाता है कि वो अगर इबादत करते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, वो खालिस तेरी रजा के लिए करते हैं। तो जो लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते हैं, यकीन के साथ मैं कहता हूं उन पर शैतान का दाव भी नहीं चलेगा। शैतान उन लोगों को नहीं गुमराह करेगा। मुखलिसीन की जमात, मुखलिसीन कौन है मेरे अजीजों? दिखावे के लिए करने वाले मुखलिसीन नहीं, अपने रब की रजा के लिए। यहां पर एक रिवायत मिलती है, कयामत के दिन जन्नतियों का जब इंसाफ हो जाएगा ना, पूरे जन्नती एक तरफ होंगे, उन जन्नतियों में भी 3 कैटेगरी है, जन्नतियों में भी 3 जमातें। एक जमात अल्लाह ने उनसे फरमाया क्या बंदो तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिला, तुम जन्नत जा रहे हो, ये बताओ तुम जन्नती अमल क्यों करते थे दुनिया में, तुम नेक काम क्यों करते थे? आज जन्नत तुम्हारे लिए हो गई ना, पास हो गए। पास होने के बाद पूछा जा रहा है, तो वो जमात कहती है मौला हमें तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, उसके होलनाक अज़ाबात, और तेरी दोज़ख से डर करके हम नेक काम करते थे। अल्लाह फरमाता है ठीक है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में जाओ। दूसरी जमात, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों करते थे? ये सेकंड कैटेगरी है जन्नतियों की। तुम क्यों नेक काम करते थे, तुम भी पास हो गए। वो कहेंगे मौला कुरान में और हदीस में तेरे रसूल से हमने जन्नत की इतनी नियामतों का जिक्र सुना था, वहां के महल्लात, वहां की खुशबुएं, वहां की हूरें, वहां के गिलमान, तो शौक था कि जन्नत में जाएं, इसलिए नेक काम करते थे। तेरी जन्नत की ख्वाहिश ने हमसे नेक काम करवाए। रब ताला फरमाता है जाओ तुमसे राजी और तुम्हारे लिए जन्नत है, चले जाओ। तीसरी एक जमात होगी जन्नतियों की, ये लास्ट कैटेगरी है। उनसे पूछा जाएगा मियां आप भी पास हो गए, जन्नत में जा रहे हो नेकियों की वजह से, तुम क्यों नेकियां करते थे? वो कहेंगे कि मौला हम न जन्नत के लिए करते थे न दोज़ख के लिए, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए करते, तू राजी हो जा, बस हमारा मकसद इतना था। तो रब ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया और जन्नत में जाओ। वो जमात खड़ी हो जाएगी, नहीं 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 जन्नत में नहीं जाना है, अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा, मुआवजे के तौर पर हो जाएगा। फिर हमको अंदर जाने के बाद दूसरे लोग ताना मारेंगे तुम भी जन्नत के लिए करते थे, वहां बोले कुछ और हो, हम नहीं जाएंगे जन्नत में। रब ताला फिर दोबारा फरमाएगा क्या है मोमिनो मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम मेरी रजा के लिए कर रहे थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। तो कहेंगे मौला नहीं जन्नत में जाएंगे तो फिर ये मसला आ जाएगा कि तुम जन्नत के लिए किया करते थे, हम तो तेरी रजा के लिए करते थे। यहां तक कि रिवायत में फरमाया गया फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको बेड़ियां पहनाओ और खींच के जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात थी, ये लालच में इबादत नहीं किए और न ही डर करके किए, ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए। और इसी जमात के बारे में शैतान भी कहता है इन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, इन पर मेरा हरबा नहीं चल सकेगा। इसलिए मैं मोमिनों से गुजारिश ये करता हूं कि आमाल में इखलास पैदा करो, इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ना किसी को डर कर, ना किसी के लिए, इबादतें नहीं अल्लाह के लिए। तुम अपनी आखिरत को सोचो। मैं एक बुजुर्ग के मुतालिक पढ़ा था 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में नमाज अदा की जमात के साथ, एक नमाज भी नहीं छूटी, तकबीर ओला भी नहीं छूटी 30 साल तक। तवज्जो चाहता हूं 30 साल तक एक नमाज में एक जमात नहीं छूटी और पहली तकबीर भी नहीं छूटी, पहली सफ में खड़े रहते थे। 30 साल के बाद एक दिन मगरिब में आए तो एक रकात हो गई। 30 साल के बाद ऐसा मौका आया, पीछे रह गए। तो फिर जब आए
دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لی۔ عشاء میں اس گھر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف۔ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن 1 رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھوں۔ اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا، اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی۔ ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے، اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہیں؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے، انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا، وہ ہر انسان کے پاس ہے۔ جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، وہ نفس تو ہمارے پاس ہے۔ نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا۔ جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا، جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا، انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے۔ انس سے بنا ہے انسان، انس کہتے ہیں محبت کو، اس کے فطرت میں ہے، یہ کھچاؤ، دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے، لگاؤ ہے، دوست بناتا ہی ہے، اکیلا نہیں رہے گا انسان۔ تو آدم علیہ السلام جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی، پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا، وہ حضرت حوا تھی۔ ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے، کوئی تو جگہ ہوگی، لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے۔ ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت، یہ اس کا مقام ہے، اور یہ جنتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر، وہ جنت کی کشش ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے،
سب سے خوبصورت تھی۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا، آدم تمہارے لیے حلال نہیں، تم اس کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ مہر دینا یہ جنتی قانون ہے، آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں، کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد، زمینوں میں محمد کہا جائے گا۔ آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو، یہ حوا کا مہر ہو جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے۔ ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال، اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا۔ درود کے منکر تو کہاں جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں، دونوں مزے سے رہ رہے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما۔ رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاتے رہو، جہاں سے من کرے کھاؤ، جنت میں گھومتے رہو، پھرتے رہو، ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ اللہ کی طرف سے منع تھا، وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی، تو ہوا کیا؟ ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا، اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے، اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی۔ اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا، جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے، اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا، پکے ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ، یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگی آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے، کھا کر کے تو دیکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی، منطق، ہاں قریب جانے سے منع کیا نا، درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا۔ تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا، خود بھی کھائی۔ جیسے ہی ان دونوں نے کھائے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے، لباس اتار لیا گیا، پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا۔ جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا، پھر فوراً حکم آیا اللہ کا، قال اہبطوا، اتر جاؤ تم سب کے سب، تم سب اتر جاؤ جنت سے، زمین پر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا، بی بی حوا کو بھی اتارا گیا، جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج، حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب، اتنا لمبا فاصلہ، اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، اور ایک ادھر ایک ادھر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے، بہت روئے، تقریباً 350 سال روئے۔ سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، آنکھ کھلی تھی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا، اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے بہت سے سبق چھپا رکھتی ہے۔ شیطان کا تکبر اور نافرمانی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ البقرہ۔ یہ ایک عظیم آزمائش تھی جس میں فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جھک گئے، مگر ابلیس نے اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے منع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا، تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ سورہ الاعراف۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کا عقیدہ غلط تھا۔ اس نے سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور فضیلت کا مبدا صرف اللہ کا حکم ہے۔ جب ابلیس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ نکل جا یہاں سے، تو رجیم ٹھکرایا گیا اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ سورہ الحجر۔ اس وقت شیطان نے اللہ سے محبت کی جگہ دشمنی کو چن لیا اور کہا اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ جو بھی اس کی بات مانے گا اس کا انجام جہنم ہے۔ ابلیس نے اپنی ایک اور نیت ظاہر کی اور کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کے سامنے دنیا کو سجاتا رہوں گا، صرف تیرے مخالف اخلاص والے بندے بچے رہیں گے۔ سورہ الحجر۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان صرف ان لوگوں پر اثر نہیں ڈال سکتا جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ تکبر اور گھمنڈ ایک عظیم گناہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے احکام پر چلیں، تکبر سے بچیں اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں شیطان کی گمراہی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔